بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے یہ ایک سٹوری پہلے سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے تاکہ ان کو کسی چیز کا احساس بھی نہ ہو۔ تو چلیے جس سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی فیملی کے واحد کفیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پیچھے ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیوہ رہ جاتی ہیں، جن کا گزارا ان کے جانے کے بعد بہت مشکلوں سے ہونے لگتا ہے، کیونکہ واحد کمانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی جو بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی کی تعلیم بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، کیونکہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور ابھی اس کی کوئی خاص عمر بھی نہیں تھی۔ تو ہاں، وہ تھوڑا بہت پارلر وغیرہ کا کام جانتی تھی، تو اس نے نوکریاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور جیسے تیسے کر کے اس کو ایک چھوٹے سے پارلر میں نوکری مل گئی، 10-15 ہزار روپے کی تنخواہ پہ۔ اس سے زیادہ ماہانہ وہ کما نہیں سکتی تھی۔ تو 10-15 ہزار میں تو ہم جانتے ہیں کہ گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ گزارا کرتی گئی۔ کچھ عرصہ یوں گزرا، پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس پارلر والی نے کسی ریزن کی وجہ سے وہ پارلر بند کر دیا، اور اس کی وہ جاب بھی چلی گئی، اور ان کے گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے۔ گھر کا سامان آہستہ آہستہ بکنا شروع ہو گیا، تو وہ پریشان رہنے لگ گئیں۔ تین بیٹیاں تھیں ان کی، 3 بہنیں تھیں وہ لوگ، اور ان کی ماں بھی ایسا کوئی ہنر نہیں جانتی تھی کہ وہ گھر چلا سکیں۔ تو پھر ان کے جو پڑوسی تھے وہ تھوڑی بہت ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ان کے بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے کہ وہ ان کی پراپر منتھلی کوئی انکم دے دیں یا ان کو پراپر مدد کر سکیں۔ ہاں، تھوڑا بہت وہ کر دیتے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک دن ان کے گھر ایک شخص آیا، جس کا نام اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اور اس نے ان کو بولا کہ میں آپ کے فادر سے میں نے قرضہ لیا تھا، اور تو میں نے وہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ میں نے جس سے قرضہ لیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں آپ کو ان کی فیملی کو قرضہ دینے آیا ہوں واپس۔ تو وہ کوئی 3-3.5 لاکھ کے قریب رقم تھی جو اس نے ان کو دے دی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور اس شخص کا بہت شکر ادا کیا کہ اس زمانے میں بھی اس کو اتنا احساس تھا کہ اس نے ہمارے والد کا قرضہ واپس کیا۔ اس لڑکی نے کیا کیا، ان پیسوں سے ایک اپنا پارلر شروع کیا، اور اس سے آہستہ محنت کرتی رہی، اور وہ پارلر اس کا چل نکلا، اور اسی پارلر سے اس نے اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کی شادیاں کی، اپنے گھر کے حالات ٹھیک کیے، اور پھر اپنی بھی شادی کر لی۔ شادی کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر آئی امی سے ملنے، تو اس کی امی نے اس کو بتایا کہ ان کے جو پڑوسی ان کی مدد کرتے ہوتے تھے وہ بیمار ہیں۔ تو اس نے جیسے ہی سنا تو وہ ان کا پتہ کرنے چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو اس نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے وہ انسان ہمارے گھر آیا، اور ہمارے گھر کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ سب کچھ جو ہے وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ تو پھر اس انسان نے، اس پڑوسی نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کی اس نے صرف مدد کی تھی، کوئی قرضہ وغیرہ آپ کے والد سے نہیں لیا تھا۔ وہ تو آپ کے والد کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ سعودیہ میں رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے بغیر بتائے۔ تو اس نے صرف آپ کی مدد کی تھی، آپ کے والد سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بہت بہت زیادہ دعائیں دیں اس شخص کو ڈھونڈنے کی، اس کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ تو مورل آف دا اسٹوری از کہ ہمیں دوسروں کی مدد ایسے کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے کہ ہم نے ان پہ کوئی احسان کیا ہے مدد کر کے، یا ان پہ کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ ان کو جتلانا بھی نہیں چاہیے، تاکہ وہ ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ تو سیم اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کی ایسے ہی مدد کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم ان کی مدد بھی کر دیں۔ وہ ہے نا کہ
صدقہ ایسے دو کہ اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے کتنا صدقہ دیا ہے اور کیسے دیا ہے۔ تو بالکل ہم نے ایسے ہی کسی کی مدد کرنی ہے تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، ان پہ احسان کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی تو ہم بہت بڑے وہ ہو گئے یہ وہ۔ اسی لیے ہم نے دوسروں کی مدد ایسے کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کی مدد کیجیے۔ بہت پیارا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، تو جتنا ہو سکے صدقہ دیں، فطرانہ دیں، جتنی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔